بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین طرح کے روزے دار۔ نذران دین آج ہم آپ کو روزے دار کے تین درجات بتانے جا رہے ہیں، جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کے وہ کون سے درجات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 1، عام روزہ۔ عام روزہ وہ ہے جس میں کھانا پینا چھوڑنا ضروری ہے اور اپنی نجی خواہشات جیسے اپنی بیوی سے تعلق بنانا۔ کوئی انسان رمضان کی فضیلتوں کو جانتے ہوئے روزہ رکھے اور کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کا روزہ عام ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے تعلق بھی نہ بنتا۔ اس حالت میں وہ عام ہے اور ضروری بھی، لیکن اگر اس نے روزہ رکھنے کے بعد بھی دوسری برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں دور رکھا تو وہ غلط مانا جائے گا، جیسے برائی، غیبت، بے ایمانی، چالاکی، یہ سب گناہ وہ کرتا رہا، یعنی جو وہ روز پہلے بھی کرتا تھا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کا یہ عام روزہ بھی نہیں مانا جائے گا، کیونکہ روزہ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو برائی سے بچے اور نیک بنائے۔ نمبر 2، خاص روزہ۔ خاص روزہ وہ ہے جس میں خود کو آنکھ، کان، ناک، زبان اور بدن کے تمام گناہوں کو کرنے سے روکا جائے، جس سے کہ وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ جیسے کہ ایک روزدار نے روزہ رکھا اور اس نے وہ سبھی کام چھوڑ دے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ سکتا تھا، جیسے کھانا پینا اور بیوی سے تعلق بنانا، جو کہ دونوں ہی کام حلال ہیں، تو اب ان کو ان کاموں کو بھی چھوڑنا ہوگا جو حرام ہیں، کیونکہ رمضان کے اس پاک مہینے میں حرام کاموں کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس انسان نے روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا، برائی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ غلط کام کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چھوڑا، تو اس انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بھی قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ کو ایسے انسان کے روزے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھنے کے بعد آنکھ، کان، زبان اور بدن ہر چیز کا روزہ رکھ لیا اور تمام برے کاموں سے بچ گیا تو اس کا روزہ مکمل ہو گیا اور وہ روزہ خاص ہو گیا۔ نمبر 3، سب سے خاص روزہ۔ سب سے خاص روزہ اس کو مانا گیا جس میں انسان سے اپنے دل کو پاک کر لیا ہو اور دل کا روزہ رکھ لیا ہو، یعنی دل کے تمام برے خیال، بری باتیں اور دنیا کی تمام برائیوں سے خود کو دور کر لیا اور ساری باتوں کو بھول کر اس پاک رمضان میں بس اللہ کی طرف اپنا دھیان لگا لیا۔ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے دل کی حال کو بدل لے اور نیکی کی طرف چل پڑے، نہ صرف رمضان میں بلکہ پوری زندگی۔ رمضان کا مہینہ بہت برکتوں ہوتا ہے۔ رمضان میں انسان کو اپنے دل سے تمام گناہ نکال دینا چاہیے، کیونکہ جب دل گناہوں اور گندگی سے پاک ہوگا تو انسان خود نیکی کی طرف آئے گا، اس کو گناہ اچھے نہیں لگیں گے، اس کی روح میں تازگی آئے گی، وہ خوش رہے گا۔ رمضان کی برکت اس کے دل دماغ میں ہوگی، اللہ کی ہر بات اس کے دل دماغ میں اتر جائے گی، وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جائے گا، حلال اور حرام میں فرق سمجھ آ جائے گا، حلال رزق کی پہچان ہوگی، دل زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں شامل ہوگا۔ ان ساری باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شامل ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور نہ صرف رمضان بلکہ پوری زندگی پاکیزہ اور نیک رہنا چاہیے۔ ایک بندہ پورے مہینے نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور روزدار اس سے یہی چاہتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب صرف کھانا پینے سے دور رہنا اور برے کام کو چھوڑنا نہیں ہے اور گناہوں سے دور رہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو بھی ہر ناپاکی اور گندگی سے دور رکھنا بھی ہے، اور ہر اس چیز کو نکال دینا ہے جو ہم اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ رمضان میں روزے دار کے دل میں دوسروں کے لیے نرمی رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا اور رمضان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر گناہ سے بچاتے ہوئے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو روزے قبول عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔